بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 99، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ نمبر 2، العفو عن المذنبین۔ پہلے عنوان کا مطلب یہ ہے کہ العلم لا يعطيك بعضا، علم اپنا تھوڑا حصہ بھی تجھے نہیں دے گا، حتی تعطيه كلك، تاکہ کہ تو اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے نہ کر لے۔ جبکہ دوسرے عنوان کا مطلب یہ ہے العفو عن المذنبین، غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا، خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، علم تجھے اپنا بعض حصہ، تھوڑا حصہ بھی تجھے نہیں دے گا، یہاں تک کہ تو اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے نہ کر لے۔ قال علی بن الجعد، علی بن جعد کا بیان ہے، حدثنی ابو یوسف قال، مجھ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بیان کیا، قال وہ فرماتے ہیں، توفی ابی ابراہیم، کہ میرے والد ابراہیم کا انتقال ہو گیا، وخلفنی صغیرا فی حجر امی، اور وہ صغر سنی ہی میں مجھے والدہ کی گود میں چھوڑ کر چلے گئے، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَىٰ قَصَّارٍ أَخْدِمُهُ، تو میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے حوالے کر دیا کہ میں اس کی خدمت کروں، فَكُنْتُ أَدْعُ الْقَصَّارَ، تو میں دھوبی کو چھوڑ دیتا، وَأَمُرُّ عَلَىٰ حَلْقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حلقہ درس کے پاس سے گزرتا، فَأَجْلِسُ وَأَسْتَمِعُ، اور بیٹھ کر سننے لگتا، فَتَجِئُ أُمِّي، تو میری والدہ آتی، فَتَأْخُذُ بِيَدِي إِلَى الْقَصَّارِ، اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دھوبی کے پاس لے جاتی، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَعْنِي بِي لِمَا كَانَ يَرَى مِنْ حِرْصِي عَلَى التَّعَلُّمِ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میرے اوپر توجہ دیتے تھے اس وجہ سے کہ وہ حصول علم کے تئیں میری دلچسپی کو دیکھ رہے تھے، حصول علم کے واسطے، حصول علم کی طرف میری دلچسپی اور ذوق اور حرص کو دیکھ رہے تھے۔ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ، تو جب یہ سلسلہ میرے اوپر لمبا ہو گیا، وَكَسُرَ عَلَيْهَا حَرَبِي، اور میرا بھاگنا والدہ پر دشوار ہو گیا، قالت لِأَبِي حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہنے لگی، مَا لِهَذَا الصَّبِيِّ فَسَادٌ غَيْرُكَ، اس بچے کے بگاڑ کا سبب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، هَذَا صَبِيٌّ يَتِيمٌ لَا شَيْءَ لَهُ، یہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وَإِنَّمَا أُطْعِمُهُ مِن مِغْزَلِي، میں اسے اپنے تکلے کی کمائی سے کھلاتی ہوں، وَآمُلُ أَن يَقْتَصِبَ دَانِكًا، اور چاہتی ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ یہ ایک دانک کمائے، یعنی ایک درہم میں سے کچھ کما لے، یعود علی نفسہ، جسے وہ اپنی ذات پر صرف کرے۔ فقال لها ابو حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، مری یا رعناء، او بے وقوف چلی جا، ہا ہوا ذا یتعلم اکل الفالوزج بدہن الفستق، یہ تو وہ چیز ہے جس سے وہ روغن پستہ سے فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ فانصرفت عنہ وہی تقول، چنانچہ ان کی والدہ یہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے لوٹ گئیں، انت شیخ قد خرفت وذهب عقلک، کہ تم ایک ایسے بڈھے ہو جن کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تمہاری عقل چلی گئی ہے۔ قال، راوی امام ابو یوسف کا بیان ہے، ثم لزمتہ، پھر میں آپ ہی سے وابستہ ہو گیا، وَنَفَعَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِالْعِلْمِ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم سے نفع پہنچایا، وَرَفَعَنِي حَتَّى تَقَلَّدْتُ الْقَضَاءَ، اور مجھے اللہ رب العزت نے رفعت بخشی، حَتَّى تَقَلَّدْتُ الْقَضَاءَ، یہاں تک کہ میں منصب قضاء پر فائز ہو گیا۔ تو میں ہارون الرشید کے پاس اٹھنے بیٹھنے
وآکل معه علی مائدته، اور ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پر کھانے لگا۔ فلما کان فی بعض الایام، تو ایک دن ایسا ہوا، قدم الیہ فالوزجۃ، کہ ان کے سامنے فالودہ پیش کیا گیا۔ فقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، قل یا یعقوب فلیس فی کل یوم یعمل لنا مثلها، اے یعقوب، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نام ہے، ابو یوسف کنیت ہے اور یعقوب ان کا نام تھا۔ فقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، قل یا یعقوب، اے ابو یوسف، اے یعقوب کھائیے، اے یعقوب کھاؤ، فلیس فی کل یوم یعمل لنا مثلها، اس جیسی چیز ہمارے لیے روزانہ تیار نہیں کی جاتی۔ فقلت، تو میں نے کہا، وما هذه، یہ کیا ہے امیر المؤمنین؟ فقال هذه فالوزجۃ بدہن فستق، تو امیر المؤمنین نے کہا، یہ روغن پستہ میں تیار کیا ہوا فالودہ ہے۔ فضحکت، تو میں ہنس پڑا۔ فقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، مما تضحک، یعنی ہارون الرشید نے مجھ سے کہا، مما تضحک، کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا، خیرن، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، ابقى اللہ امیر المؤمنین، اللہ تعالی امیر المؤمنین کو تا دیر قائم رکھے۔ فقال، تو ہارون الرشید نے کہا، لتخبرنی، تم مجھے ضرور بتلاؤ گے، اور مجھ سے اصرار کیا۔ فحدثته بالقصة من اولها الى آخرها، تو میں نے پورا واقعہ از ابتدا تا انتہا سنا دیا۔ فعجب من ذلك، تو ہارون کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔ حل لغات، علی بن الجعد، علی بن الجعد بن عبید ابو الحسن جوہری بغدادی 133 ہجری میں پیدا ہوا ہے، بخاری اور داود کے روات میں سے ہیں، مشہور محدث اور فقیہ ہیں۔ موسیٰ بن داود کا قول ہے کہ ہم نے ان سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی دیکھا ہے اور آپ کے جنازہ پر حاضر ہوئے ہیں۔ حجر گود کو کہتے ہیں، اس کی جمع حجور آتی ہے۔ فَأَسْلَمَتْنِي، اسلم یسلم اسلاما، سپرد کرنا۔ قصار دھوبی کو کہتے ہیں، قصر الثوب یقصر تقصیرا، کپڑا پٹکنا۔ وَأَمُرُّ مَرَّ يَمُرُّ مُرُورًا سے متکلم کا صیغہ ہے، گزرنا۔ یعنی بھی عنا یعنی عنایتاً، توجہ کرنا، خیال رکھنا۔ مغزلی، مغزل اس کی جمع مغازل آتی ہے، تکلا۔ وآمل، عمل یعمل عملا، آرزو کرنا، امید باندھنا۔ اکتساب کمائی کو کہتے ہیں، دانقاً درہم کے چھٹے حصے کا ایک سکہ ہے، اسے دانق کہا جاتا ہے۔ اور دانق اس کی جمع دوانق آتی ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ مری، یہ مرہ یمر مرورن سے امر کا صیغہ ہے۔ رعنا، رعن یرعن رعونتا، احمق ہونا۔ رعنا احمق، رعون یرعن، راعین یرعن، راعن یرعن، باب کرومہ سمع اور فتحہ تینوں سے استعمال ہوتا ہے۔ رعونتا احمق، بے وقوف ہونا۔ فالوزجہ، فالودہ کو کہتے ہیں، دہن روغن تیل۔ فستقن پستہ کا معرب ہے، پستہ۔ خرفتا، خریفتا، خریف یخرف خرفن، خروف یخرف خرفن، بڑھاپے کی وجہ سے فاسد العقل ہونا، عقل کا زائل ہونا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اس کی جمع موائد آتی ہے۔ الح، الح یلح الحاحا، اصرار کرنا، انہیں سوال میں اصرار کرنا۔ خلفنی صغیرن، صغیرن یا ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ من حرصی علی التعلم، من حرصی علی التعلم، من لما کا بیان ہے، علی التعلم یہ حرص سے ہی متعلق ہے۔ مما تضحک، مما اصل میں مما تھا، مما تضحک، ما استفہامیہ پر جب حرف جر داخل ہوتا ہے
تو کثرت استعمال کی وجہ سے الف کو ساقط کر دیتے ہیں، جیسے عما، لما، بما وغیرہ۔ وضاحت: اس سبق کے اندر یہ ضابطہ بتایا گیا ہے، آدمی اپنے آپ کو جب تک مکمل طور پہ علم کے حوالے نہ کر دے تو علم اپنا تھوڑا حصہ بھی عطا نہیں کرتا۔ یعنی علم کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ یکسوئی کے ساتھ، توجہ اور لگن کے ساتھ مکمل وقت دے کر انسان علم کے لیے مکمل وقت نکال کر علم حاصل کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اور جو چیز جتنی ہی بڑی ہوگی اس کے حصول میں اسی قدر محنت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے فارسی کے، پے علم چو شمع باید گداخت کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ علم کے لیے، حصول علم کی خاطر موم کی طرح پگھلنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر علم کے، بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء و مفسرین، فقہاء و اکابر نے حصول علم کے راستے میں کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے چھت کی کڑیاں تک فروخت کر دی۔ پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی واقعہ طالبان علوم کے لیے ایک درس عبرت ہے کہ بچپن کی کمائی اور اپنی خوراک کی فکر کیے بغیر حصول علم کے اوپر توجہ دی، اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا پھل دنیا میں بھی نصیب فرمایا اور آخرت میں تو لا محالہ اس کا پھل ملے گا ہی۔ تو اس لیے علم کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ علم کی طرف توجہ دی جائے۔ اگر مکمل یکسوئی اور فارغ بالی کے ساتھ علم کی طرف توجہ نہیں کی تو پھر علم کا حصول مشکل ہے۔ عنوان نمبر 2، العفو عن المذنبین، خطا کاروں کی معافی۔ وکان رجل شریب جمع قوما من ندبائہ، ایک شرابی شخص تھا، اس نے اپنی مجلس کے مصاحبین کو جمع کیا، ودفع الى غلام له 4 دراہم ان یشتری بها من الفواکہ للمجلس، اور اپنے ایک غلام کو، ودفع الى غلام، اور اپنے ایک غلام کو 4 درہم دیے تاکہ وہ ان دراہم سے مجلس کے لیے میوے خرید کر لائے۔ فمر الغلام بباب مجلس منصور ابن عمار، تو وہ غلام منصور بن عمار کی مجلس کے قریب ہو کر گزرا، وَهُوَ يَسْأَلُ لِفَقِيرٍ شَيْئًا، اس حال میں کہ آپ کسی فقیر کے لیے کسی چیز کا سوال کر رہے تھے، وَيَقُولُ، اور فرما رہے تھے، مَنْ دَفَعَ لَهُ 4 دَرَاهِمَ دَعَوْتُ لَهُ 4 دعوات، کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ فدفع له الغلام الدراہم، تو اس غلام نے اس فقیر کو 4 درہم دے دیے۔ فقال له منصور، تو منصور نے اس سے کہا، ما الذی ترید ان ادعو لک، تم کس چیز کے بارے میں چاہتے ہو کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں؟ قال، تو غلام نے کہا، ان یعتقنی اللہ من رق العبودیت، یہ کہ اللہ تعالی مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ فدعا منصور، تو منصور نے دعا کی، وامن الناس، اور لوگوں نے آمین کہی۔ قال والثانیہ، تو منصور نے پھر پوچھا کہ دوسری کون سی دعا؟ قال، تو غلام نے کہا، یعنی دوسری کیا چیز ہے؟ غلام نے کہا، ان یحلف اللہ علی الدراہم، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں مجھے 4 درہم عطا فرما دے۔ فدعا لہ، چنانچہ منصور نے اس کے لیے دعا کی، وامن الناس، اور لوگوں نے آمین کہی۔ قال والثالثہ، منصور نے کہا، اور تیسری چیز کیا ہے غلام؟ قال، تو غلام نے کہا، ان یتوب اللہ علی مولایا،
تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دے۔ فدعا لہو، چنانچہ اس کے لیے دعا کی۔ وَأَمَّنَ النَّاسُ، لوگوں نے آمین کہی۔ قال والرابعۃ، منصور نے کہا چوتھی چیز کیا ہے؟ یا غلام، اے غلام۔ قال، تو اس غلام نے کہا ان یغفر اللہ لی ولمولایا ولک یا منصور وللحاضرین، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرے آقا کی اور اے منصور آپ کی اور تمام حاضرین کی مغفرت فرما دے۔ فدعا منصور، تو منصور نے دعا کی۔ وَأَمَّنَ النَّاسُ، اور لوگوں نے امین کہی۔ فرجع الغلام، پھر غلام واپس ہوا۔ فقال له مولاه، تو اس کے آقا نے اس سے کہا لما ابطأت، تو نے تاخیر کیوں کی؟ فقص علیہ القصۃ، تو اس نے آقا کو سارا واقعہ سنا دیا۔ قال وبما دعا، تو آقا نے پوچھا کس چیز کی دعا کی؟ قال سألت لنفسی العتق، اس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے آزادی کی درخواست کی۔ قال اذهب فأنت حر، تو آقا نے کہا سو جاؤ تم آزاد ہو۔ قال والثانیہ، آقا نے پوچھا اور دوسری چیز کیا ہے؟ قال ان یخلف اللہ علی الدراہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دراہم، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دراہم کے بدلے دوسرے دراہم عطا فرمائے۔ قال لک 4000 درہم، آقا نے کہا تیرے لیے 4000 درہم ہیں۔ قال والثالثہ، آقا نے کہا اور تیسری چیز؟ قال ان یتوب اللہ علیک، غلام نے کہا یہ کہ اللہ رب العزت آپ کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قال تبت الی اللہ عز وجل، آقا نے کہا میں نے اللہ سے توبہ کی۔ قال والرابعہ، پھر کہا اور چوتھی چیز کیا ہے؟ قال ان یغفر اللہ لی ولک وللواعظ وللحاضرین، چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور واعظ کی اور تمام حاضرین کی مغفرت فرمائے۔ قال، تو آقا نے کہا هذه الواحدۃ لیست الی، یہ ایک چیز میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فلما بات رأى فی المنام، تو جب رات ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کأن قائلا یقول، جیسا کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، جیسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو انت فعلت ما کان الیک، جو تیرے اختیار میں تھا تو نے کر لیا۔ اترانی لا افعل ما کان الی، تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا؟ قد غفرت لک وللغلام وللمنصور وللحاضرین، میں نے تیری، غلام کی، منصور کی اور تمام حاضرین کی مغفرت فرما دی۔ حل لغات، العفو، عفا عن احد یعفو عفوا، کسی کو معاف کرنا۔ المذنبین، یہ مذنبن کی جمع ہے گناہگار۔ اذنب الرجل یذنب اذنابا، گناہگار ہونا۔ شریبن، بہت زیادہ شراب پینے والا۔ ندمائہ، ندما یہ ندیم کی جمع ہے، مجلس شراب کا ساتھی۔ الفواکہ، یہ فاکہتن کی جمع ہے، میوجات یا پھل۔ منصور بن عمار، شیخ ابو السری، واقف طریقت اور ایسے بے مثل واعظ تھے کہ اس زمانہ میں آپ کا مثل نہ تھا۔ خراسان کے رہنے والے تھے اور بعض لوگ مرو اور بعض بصرہ کو آپ کا مسکن بتاتے ہیں۔ بعد میں آپ عراق چلے گئے تھے۔ صاحب علم و حکمت، فصیح و بلیغ شخص تھے۔ آپ نے 225 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے بعد حضرت ابو الحسن شعرانی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بخش دیا اور مجھے حکم کیا کہ جس طرح تو دنیا میں ہماری تعریف انسانوں کے سامنے بیان کرتا تھا، اسی طرح ملائکہ کے سامنے ہماری حمد و ثنا کر۔ رق غلامی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح پتلی چیز۔ این یخلفا، اخلف اللہ علیہ یخلف اخلافا، ضائع شدہ کا بدلہ دینا۔ لما ابطأت، ابطأ یبطئ ابطاء، تاخیر کرنا۔ وضاحت،
اس سبق کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ العفو عن المذنبین، العفو عن المذنبین، خطا کرنے والوں سے معافی۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر چونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، بندوں کے ساتھ اس کے رحم و کرم کا جو معاملہ ہے اس کا اندازہ لگانا نہ یہ کہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ یہ اس کے رحم و کرم ہی کی بات ہے کہ جب گناہوں میں لت پت انسان اس کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے اور صدق دل سے اپنے گناہوں پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ کریم اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، مگر منشاء خداوندی کے مطابق انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کی استطاعت کے باوجود گناہوں سے پرہیز کرے، نیکی کے راستے پر گامزن رہے۔ اگر بتقاضائے بشریت کوئی گناہ صادر ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو تو فوراً اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔